بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نوازی حضرات، آج کے درس میں گھر میں برکت اور بے برکتی اس کے متعلق گفتگو ہے۔ برکت کن ذرائع سے گھر میں برکت ہوتی ہے، بندے کے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اور کن وجوہات پر کن اسباب سے بے برکتی ہوتی ہے، اس کے متعلق آج کے درس میں گفتگو ہے۔ برکت اور اس کے ذرائع ہم ایک جمعہ پر اس کے اوپر پوری ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے۔ اختصار کے ساتھ پھر بھی برکت کے ذرائع یاد دہانی کے لیے آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ برکت کون سے ذریعے سے گھر میں ہوگی، بندے کی زندگی میں ہوگی، تو آج سب سے پہلا برکت کا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ بندے کا تعلق ہوگا تو اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 3023 ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور اس گھر میں خیر و برکت کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مرفوع میں ارشاد فرمایا۔ تو یعنی کہ گھر میں اگر ہم قرآن جو ہے صرف اس کے اوپر غلاف ڈال کے رکھ دیں گے تو پھر برکت کیسے ہوگی؟ آج جو بے برکتی ہے اس کا سب سے پہلا سبب قرآن نہ پڑھنا ہے۔ اگر ہم آج بھی گھر میں قرآن پڑھیں گے، رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے اور برکت بھی لے کر آئیں گے۔ دوسرا سبب، کمزور اور طلباء اسلام کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنے سے بندے کی گھر میں، بندے کے اعمال میں، بندے کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ کمزور لوگوں کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، مستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 2509 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابغونی فی الضعفاء کأنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میری خوشنودی چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم کمزوروں کی مدد کرو، اس سے تمہارے رزق میں برکت بھی دی جائے گی اور تمہاری مدد بھی کی جائے گی۔ سب سے بڑی بات کمزوروں کے ساتھ مدد کرنا، جو مالی حالات جن کے کمزور ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے سے سب سے بڑی بات کیا حاصل ہوگی کہ اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوں۔ دوسری بات کیا ہوگی؟ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ تیسرا، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اگر بندے کے پاس لاکھوں روپے ہوں، برکت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اور بندے کے پاس پیسے تھوڑے ہوں، رب ان میں برکت عطا فرما دے تو وہ بہت ہی سکون دے اور بندے کی زندگی اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ برکت کبھی اضافے کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی تھوڑے مال کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھا دیتا ہے، اس میں اس کے تمام
ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم کمزوروں کی مدد کرو گے تو تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ تیسرا ذریعہ جس سے گھر میں برکت ہوگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا سچائی اور دیانتداری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 2082 ہے، فَإِن صَدَقَا وَبِنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر خرید و فروخت کرنے والے سودا لے کر جس سے آیا جا رہا ہے اور جس نے لینا ہے وہ دونوں سچ بولیں گے اور اس چیز کا عیب بیان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اس خرید و فروخت میں برکت عطا فرمائے گا۔ یعنی مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر سچ بولا جائے گھر کے اندر اور دیانتداری کی جائے، کسی کو دھوکے میں نہ رکھا جائے، تو اس میں گھر میں برکات ہوں گی۔ یہ برکت کے ذریعے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج ہی اس سے اگلا ذریعہ باہمی اتفاق و اتحاد۔ اگر ہم گھر میں اتفاق سے رہیں گے، ملک میں اتفاق سے رہیں گے، ہم معاشرے میں اتفاق سے رہیں گے تو ہمارے لیے برکت ہوگی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اکٹھے کھاتے ہو یا علیحدہ علیحدہ؟ کہا ہم علیحدہ علیحدہ۔ حضور نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ تبارک لکم فیہ۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 3762 ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے گا، تم سیر بھی ہوگے، تمہارا مال بھی کم نہیں ہوگا، تمہیں اس میں برکت دے دی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ برکت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کر کھائیں، ایک دسترخوان پر کھائیں، تو اس سے گھر میں برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ سلام کو عام کرنا، اس سے گھر میں برکت ہوگی۔ جدھر سے آئیں السلام علیکم، بڑا آئے چھوٹوں کو سلام کرے، چھوٹے آئیں بڑوں کو، جو بھی گھر میں داخل ہو وہ سلام کرے، اس سے گھر میں برکت ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2698 ہے، حضرت انس کو حضور علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذا تخلت علی اہلک وسلم یکون برکتاً علیک وعلی اہلک۔ جب تم گھر میں داخل ہوئے انس تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، اس سے اللہ تم پر بھی اور تمہارے گھر والوں پر بھی برکت نازل فرمائے گا۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جن سے برکت گھر میں ہوتی ہے، یہ برکت کے ذریعے ہیں، اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو گھر میں برکت ہوگی۔ لیکن چونکہ موضوع کا جو مین لکھا ہوا ہے وہ ہے بے برکتی اور اس کے اسباب۔ بے برکتی کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب بے برکتی کا گناہ کرنا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو کثرت سے کرتے ہیں، گھر میں گناہگار لوگ زیادہ ہیں، تو پھر برکت کیسے ہوگی؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، ابن ماجہ کے اندر 4022 حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمروں میں اضافہ نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کی معلق تقدیر جو ہے وہ دعاؤں سے بدلتی ہے، اور بندہ کو رزق سے اور برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ جو رزق کی برکت ہے یا رزق کی تنگی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ گناہ کرنا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے یقیناً برکت بھی آئے گی، رزق بھی وسعت ہوگا۔ اس کی ساری سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ رزق رکتا ہے نمازوں کے قضا کرنے سے، نیتیں بد ہوں تو برکت پہ اثر پڑتا ہے۔
بے برکتی کا دوسرا سبب ہے حرام کمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ یعنی کہ جہاں بھی، یہ تو ایک سود کے بارے میں رب کا فرمان ہے، دیگر بھی فرمان ہے کہ جہاں رزق کے اندر حرام داخل ہوگا وہاں برکت ختم ہو جائے گی، بے شک مال بڑھے برکت نہیں ہوگی۔ تو جب کہ سود کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود کھانے والا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور سود کھانے سے اللہ تعالیٰ برکت کو مٹا دیتا ہے۔ ہماری قوم کا مزاج یہ ہے ہر سطح پر اور خاص طور پر ملکی سطح پر کہ ہم سارے کام سودی کریں اور پھر جو ہے ہماری معیشت بہتر ہو، اور اللہ کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے، تم آئی ایم سے قرضے لو۔ ملک کی معیشت کیسے بہتر ہوگی اللہ سے جنگ کر کے؟ کبھی بھی نہیں بہتر ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ کر کے ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس پر کئی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو باہر ساری یورپی ملکوں کا نظام سارا سود پہ چل رہا ہے تو ان کی معیشت کیوں بہتر ہوگی؟ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ اللہ نے مومن کے لیے رکھا ہے کہ مومن کی معیشت بہتر ہوگی زکوٰۃ دینے سے، اور کافروں کی معیشت سود سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ ان کے لیے دنیا ہی ہے۔ تو مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے اگر اپنی معیشت بہتر کرنی ہے، اپنے گھر کا نظام بہتر کرنا ہے تو حرام سے بچے، رزق کے حلال لے کر آئے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ برکت کا تیسرا، بے برکتی کا تیسرا بڑا سبب ناجائز تصویر کشی، کتا اور غسل جنابت، یعنی جنبی بندے کا گھر میں ہونا۔ یہ تین چیزوں کی گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد کے اندر 4152 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب، جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، یا جس بندے پر غسل فرض ہو وہ ہو، اس گھر میں رحمت اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب فرشتے نہیں آئیں گے برکت کیسے ہوگی؟ تو یہ جو دو چیزیں ہیں وہ تو آج کل کم ہیں، تصویریں یعنی کہ بنا کر اس کو رکھنا تعظیم کے لیے، موبائل میں جو تصویریں ہیں وہ اس کے زمرے سے باہر ہیں، بہرحال اس سے بھی بچا جائے۔ اس میں بھی ایک چیز ہے کہ بندہ آج کل تصویر بنا کر اس کو جب سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے تو وہ اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں، اور اپنی تعریف سننا شریعت کے اندر ممنوع ہے۔ حتیٰ کہ شریعت نے کہا اگر تمہارے منہ پر تمہاری کوئی تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ تو اس وجہ سے تصویروں سے جس قدر ہو بچنا ضروری ہے۔ لیکن حتیٰ کہ جو چیز غلط ہے تصویروں میں، وہ ہم نماز میں بھی اپنی ایسی تصویریں پہن کر شرٹیں پہن کر آ جاتے ہیں جن میں تصویریں ہوتی ہیں، اور حضور نے واضح فرما دیا کہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ہماری نماز پر کیسے رحمتیں نازل ہوگی؟ اس لیے اس سے بچا جائے۔ دوسرا، زیادہ دیر غسل جنابت میں، سارے کام کر لیے بعد میں غسل کرنا ہے۔ جس گھر میں جنبی بندہ ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ بے برکتی کے اسباب، ان سے بچنا ہے تو برکت نازل ہونی ہے۔ برکت کے اسباب شروع میں بتا دیا آپ کو۔ بے برکتی کا ایک سبب ہے قرآن و سنت کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنا، اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، گھر کے چھوٹے سے کام سے لے کر پارلیمنٹ تک سارے کام قرآن و سنت کے خلاف ہو رہے ہیں، برکت کیسے ہوگی؟ اور خاص طور پر ہمارے کورٹ اسلام کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جہاں اللہ کے حکم کے، اللہ کے قرآن کے، اللہ کے نازل کردہ کلام کے خلاف فیصلے ہوں گے وہاں ظلم ہوگا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں برکت کبھی نہیں ہو سکتی۔ کورٹ نے فیصلہ دیا گزشتہ دنوں میں کہ عدت کے دوران نکاح کر سکتے ہیں، یہ قرآن و سنت کے سری خلاف ہے۔ حتیٰ کہ قرآن نے یہ کہا کہ تم عدت کے دنوں میں پیغام نکاح بھی نہیں بھیج سکتے، اور اس نے کہا ہمارے ایک جج نے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا فیصلہ گزشتہ دنوں میں دیا کہ مسجد کو گرا سکتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت کے سری خلاف فیصلے، برکت کیسے ہوگی؟ اور اسی طرح بے برکتی کا ایک سبب تقدیر پر راضی نہ ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزماتا ہے، اس کو جو عطا فرماتا ہے، تو فمن رضی بما قسمہ اللہ، اگر وہ بندہ اللہ کی دیے ہوئے رزق میں راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اس میں برکت بھی دیتا ہے، وسعت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ اس میں راضی نہ ہو تو لم یبارک لہ، اللہ اس کو برکت نہیں دیتا۔ بے برکتی کا ایک سبب کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے مال میں راضی نہ ہونا۔ جی میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، یہ ساری برکت جو ہے وہ بھی ختم کر دے گا۔ اس کے علاوہ بے برکتی کا سبب ہے فضول خرچی اور رزق کی ناقدری۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، چوما اور اس کو حضور علیہ السلام نے صاف کر کے کھا لیا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمانے لگے اکرمی کریمن فانہا، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی عزت کی جائے، اگر یہ کسی سے بھاگ جائے تو پھر واپس نہیں لوٹتی۔ فعادت الیہم، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو آج دیکھیں ہم رزق کی ادھر جو ہے شادیوں میں کتنا رزق ہم ضائع کرتے ہیں، تو پھر بے برکتی ہوگی یا برکت ہوگی؟ گھر میں کئی چیز ہم۔ اس کے علاوہ بے برکتی کا آخری اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ بددیانتی اور جھوٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر خرید و فروخت کرنے والے سچ بولیں تو دونوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذِبَا مُحِقَتْ بَرْكَةً بَيْعِهَا، اگر وہ دونوں جھوٹ بولیں اور چیز کے عیب کو چھپائیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت کو ختم کر دے گا۔ تو جتنا ہی آج کل ہمارا کاروبار ہے، ہمارا نظام ہے، ہماری جتنا بھی اس میں ہم جھوٹ بول کے اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں، تو برکت کیسے ہوگی؟ تو اگر ان ساری بے برکتی کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ہم ان سے بچیں گے اور برکت والوں کو اپنائیں گے، قرآن و سنت گھر میں لائیں گے، یقیناً اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔